السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جمعہ اور ہفتے کے دن حکومت کی طرف سے چھٹی ہیں، تو سینا پبلک اسکول کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے جو آن لائن کلاسز کا آغاز ہوا ہے، اس سلسلے میں آج جو ہمارا سبق ہے اسلامیات کا۔ بیٹا، اسلامیات میں آج ہمارا جو عنوان ہے سبق کا وہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو آج ہم اس سبق میں چند اسئلوں سوالات سیکھیں گے۔ سب بچوں سے گزارش ہے کہ لیکچر کو غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں پر آپ لوگ نہیں سمجھیں تو ہفتے کے دن انشاءاللہ میں آن لائن آؤں گا تو آپ لوگ پھر سوالات کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، سب سے پہلے الہامی کتابوں کی تعریف۔ آسمانی کتابیں یا الہامی کتابیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ان میں سے چند انبیاء کرام علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کیے ہیں ان کو الہامی کتابیں یا آسمانی کتابیں کہلاتے ہیں۔ اب آسمانی کتابوں کی جو اہمیت ہے قرآن کی روشنی میں ہم وہ جانیں گے کہ آسمانی کتابوں کی کیا اہمیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملائکہ پر، تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے ملائکہ سے انکار کرتا، یا اللہ کے ملائکہ کے بارے میں کچھ شکوک شبہات رکھتے ہیں، تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی کتابوں میں وہ شک شبہ میں پڑا ہوا ہے، یا اس کے بارے میں مسخرے اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ بالکل مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کل آمنا، کہ ہر ایک ایمان لائے ہے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر اور کتابوں پر، یعنی آسمانی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں پر۔ دوسری آیات مبارکہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ مومن وہ بندہ ہے کہ جس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے قرآن مجید، وہ اس پر بھی ایمان رکھے گا۔ وما انزل من قبلک، اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں، جو صحیفے نازل کیے ہیں، مومن اسی پر بھی ایمان رکھے گا۔ تو لہذا آسمانی کتابوں پر ایمان نہ رکھنا یا اس کے بارے میں شکوک شبہات رکھنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ بالکل ایمان کے تضاد ہے، ایمان کے مخالف ہیں۔ جو بھی کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو کویسچن ہے اس سبق میں وہ ہے آسمانی کتابیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لے کہ جو کتابوں نے نقل کیا ہے، کل 104 کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ ان 104 میں 4 جو ہے نا وہ بڑی کتابیں ہیں، اور باقی 100 جو ہے نا وہ صحیفے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 104 کتابیں ہیں، ان میں سے 4 جو ہے نا یہ بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔
اور یہ باقی جو 100 ہیں یہ 100 چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں۔ اب صحیفے اور کتاب میں فرق کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب بچوں کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوگا کہ سر کتاب اور صحیفے میں کیا فرق ہے؟ تو یہ مشکل بات نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو جواب دیتا ہوں۔ دیکھو بیٹا، اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب جو ہے نا، اس میں بہت سارے احکامات شامل ہوتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا شریعت نازل فرما دیتا ہے، اور صحیفہ وہ چھوٹی سی کتاب ہوتا ہے جو چند صفحات پر مشتمل ہو، جو چند دعاؤں پر یا چند مسائل پر جو ہے نا وہ مشتمل ہو۔ لیکن مسلمان کو چاہیے، ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان 4 آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھے، اور یہ جو 100 صحیفے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح اور انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیے ہیں ان کو صحیفے کہتے ہیں، اور ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا جو ایسلو ہے، اب یہ 4 بڑی کتابیں کون کون سے پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں؟ تو دیکھو، تورات نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اور یہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے یہ عبرانی زبان میں تھا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا، اور پھر بنی اسرائیل کو جو احکامات کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات، وہ تورات کی شکل میں بھیجا۔ زبور جو دوسری آسمانی کتاب ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب بھی عبرانی زبان میں تھی۔ اسی طرح تیسری جو آسمانی کتاب ہے وہ انجیل ہے۔ انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اور یہ انجیل سریانی زبان میں تھی۔ اس کے بعد چوتھی کتاب قرآن مجید ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ اب یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک زندہ معجزہ قرآن مجید ہے، جو اب بھی موجود ہے اور قیامت تک جو ہے نا یہ موجود رہے گا۔ وہ اس طرح دیکھو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمایا، تو اس کے لیے بنی اسرائیل کے لیے ایک قانون، ایک کتاب، احکامات تورات کی شکل میں نازل کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبور داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو داؤد علیہ السلام کو اپنا قانون زبور کی شکل میں دے دیا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انجیل عطا فرمایا، تو انجیل کی شکل میں اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنے احکامات بھیجے۔ آخر میں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا۔ اب اگر ہم دیکھیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد تورات اپنی اصلی شکل میں نہیں رہ گئی، اور نہ تورات موجود ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے وفات کے بعد زبور اپنی اصل حالت میں نہیں رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں میں اٹھایا ہے، اور قیامت کے قریب جو ہے نا وہ تشریف لائے گا، لیکن وہ انجیل جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ بھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اب تورات، زبور، انجیل کے صحیفے کتابیں ہم کو تو مل جائے گا، لیکن اس میں ہزاروں قسم کے تحریفات ہوئے ہیں، اس کے احکامات میں رد و بدل ہوئے ہیں، بلکہ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے تورات اور زبور میں، انجیل میں رد و بدل کیا ہے۔ یہ واحد قرآن مجید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قریش مکہ کو اللہ نے چیلنج دے دیا کہ جب قریش مکہ
قرآن مجید پر اعتراضات کرتے تھے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ رات کے وقت بیٹھ جاتے ہیں اور اجتماعی طور پر یہ ایک کلام تیار کرتے ہیں، پھر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جب قریش مکہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، آپ یعنی کفار مکہ اپنے خداؤں کو بلاؤ، اپنے علماء کو بلاؤ اور اس قرآن جیسی ایک آیات کو پیش کر لیں، ایک سورت کو پیش کر لیں۔ کفار مکہ قریش مکہ نے بہت سی کوششیں کی، لیکن انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیات کی طرح ایک آیات نہیں بنائی، اور نہ اس میں قرآن مجید میں وہ لوگ جو ہے نا رد و بدل کر سکتے ہیں، اور نہ قیامت تک جو کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن مجید میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کا حفاظت کروں گا۔ تو بچوں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جس کتاب کی، جس دین کی اللہ خود جو ہے نا حفاظت کا ذمہ لے لے، تو کیا کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں رد و بدل کر لے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید قیامت تک رہے گا۔ یہ قرآن مجید ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیے ہیں، تو اللہ نے اس قرآن مجید میں ہمارے لیے دنیا کے ہر لمحے لمحے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ اس دنیا میں اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قرآن مجید میں جو ہماری زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں، چاہے وہ خوشیاں ہو، چاہے وہ غم ہو، چاہے وہ سیاسیات ہو یا معاشیات ہو یا معاشرتی چیزیں ہو، وہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ہمارے لیے اس قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے پردہ فرما ہوں گے، آپ پر موت آئے گی، اور پھر اس قرآن مجید کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور رمضان یعنی روزے قیامت کے دن بندے کے لیے جو ہے نا سفارش کرے گی کہ اللہ اس کی مغفرت عطا فرما۔ تو یہ تب ہوگا جب آپ لوگ، ہم اور پورے دنیا کے مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ اگر ہم قرآن مجید کو پشِ پشت ڈال دے، اس پر عمل نہ کرے، اس کے حقوق کو ادا نہ کرے، اس کی تلاوت نہ کرے، تو پھر قرآن مجید قرآن جو ہے نا قیامت کے دن ہمارے اوپر الٹا حجت بنے گی، اور اللہ کو ایک گلہ کرے گا، ایک شکوہ کرے گا کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں ان قوم کی طرف بھیجا تھا جس نے ہماری تلاوت نہیں کی، جس نے ہمارے حقوقوں کو ادا نہیں کیا، جس نے ہمارے آداب کا خیال نہیں رکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ نہ کرے ہم لوگوں کو جو ہے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اس دنیا میں قرآن مجید کی حفاظت بھی کرے، اس کی تلاوت بھی کرے، اس کے آداب کا خیال بھی رکھے اور اس پر عمل بھی کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے آج کے لیکچر پر سمجھے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں یا آپ لوگ جو ہے نا آن لائن کلاس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان مذکورہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔